السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہے کیا موسیقی حرام ہے اسلام میں۔ دوستو 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، 1450 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے اور قرآن کو اترے۔ اس وقت سے اتنی زیادہ خرافات دین میں آ گئی ہیں، اس قدر مختلف قسم کی تھیوریز، مختلف قسم کی چیزیں دین میں آ گئی ہیں کہ عام آدمی کو بہت کنفیوژن ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ نارملی جو ہم لوگ ہیں آج کل کے زمانے کے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ اب ہمارے دین میں اتنی عجیب چیزیں رائج ہو گئی ہیں، عام بندہ چونکہ قرآن نہیں پڑھتا، سنت نہیں پڑھتا، تو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس کے لیے واحد سورس ہے وہ ایک مولوی ہے۔ جو مولوی ہے وہ خود اٹ سیلف 90% مولوی قرآن اور سنت سے نابلد ہیں، وہ اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جس فرقے سے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اسلام میں مولوی مولانا ہے ہی نہیں، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، یہ کوئی پوزیشن نہیں ہے، یہ آج کل ہے۔ یہ ہم نے انگریزوں کی نکالی میں ہم نے مذہبی لوگوں کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ صرف میں کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہوں۔ قرآن پاک کا واضح حکم ہے، اور قرآن میں ایک لسٹ ہے حرام چیزوں کی کہ جو اللہ نے حرام کی، اس میں کھانے بھی ہیں اور اس میں رشتے بھی ہیں، مطلب ریلیشن شپس ہیں۔ اس میں کہیں موسیقی کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو موسیقی ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ صبح صبح جب میں واک کرتا ہوں تو پرندوں کی چہچہاہٹ وہ کیا ہے؟ موسیقی ہے۔ آپ کبھی سمندر کے کنارے جائیں نا، واک کریں، میں جاتا رہتا تھا پہلے میرے جاب کے سلسلے میں، تو میں سمندر کے کنارے پھرتا تھا تو لہروں کی اتنی خوبصورت وہ ہوتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، لہروں کا شور تو نہیں کہنا چاہیے، وہ اتنی میوزیکل ہوتی ہے، ریزوننس ہوتی ہے کہ بہت مطلب اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کی سرسراہٹ سے بھی موسیقی نکلتی ہے۔ اب قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں ترنم ہے، وہ جس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے غنا لفظ بولا ہے شاید، یعنی وہ ریزوننس ہے اس میں بھی۔ تو بات یہ، اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موسیقی تھی، لیکن جو اس وقت میوزیکل انسٹرومنٹ تھا وہ دف تھی، ابھی بھی وہ دف ہی ہے وہاں پہ۔ یہ کلچر کے مطابق ہوتا ہے کہ جس علاقے میں، جس ملک میں، جس ریجن میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہی رائج ہوتا ہے۔ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ میوزک تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ہجرت کر کے پہلی دفعہ آئے تو مدینہ کی بچیوں نے یہ کوئی گیت گایا تھا عربی میں، اور اس پہ دف بجائی تھی۔ اسی طرح ایک نکاح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے عائشہ، اس قبیلے کی لڑکیوں کا نام لے کے، کہ کیا وہ مطلب کر نہیں رہی، موسیقی نہیں بجا رہی، یا اپنے عربی میں وہ گانا چانا نہیں گا رہی۔ تو دوستو، اب یہ کہاں سے آیا ہے کہ موسیقی حرام ہے؟ یہ ہمارا ایک طبقہ ہے جو بالکل ان پڑھ ہے، مولوی ٹائپ ہے۔ اب انہوں نے متقی کا ترجمہ، قرآن میں ایک لفظ بہت آیا متقی، تقوی سے، اس کا ترجمہ کیا ہوا پرہیزگار اردو میں، اردو کے قرآن میں۔ اب پرہیزگار کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے پرہیز کرنا۔ اب ان لوگوں نے عجیب قسم کی چیزیں بنا۔ ہاں، ایک بات طے ہے کہ یہ جو آج کل کی مروجہ موسیقی یا میوزک ہے، جس میں کچھ عورتیں گا رہی ہیں فلانی ٹمکانی نور جہاں، اور وہ ایک اگر اشتعال انگیز میوزک ہے جس میں مطلب پریورشن ہے، جس میں ایک شیطانی قسم کی وہ ہے
لے ہے اور وہ گانے جس میں شرکیہ باتیں یا نعتیں قوالیاں جس میں شرکیہ باتیں ہیں، وہ تو آف کورس دین میں ان کی بڑی سخت گناہ ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اگر ایسی موسیقی میوزک جس میں فحش گانے ہیں، جس میں ایسا میوزک ہے جو کہ اشتعال انگیز ہے، شیطانی ٹائپ ہے، یا مشرکانہ اس میں الفاظ ہیں، تو وہ تو آف کورس بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ حرام لسٹ وہی ہے جو قرآن میں آ چکی ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا، موسیقی حرام نہیں ہے۔